السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پروڈکٹ سورسنگ۔ آپ سب کو پتہ ہوگا پروڈکٹ سورسنگ کیا ہوتا ہے، یعنی پروڈکٹ ہنٹنگ کرنے کے بعد ہم اپنی پروڈکٹ فائنل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم پروڈکٹ کسی سے خریدتے ہیں بیچنے کے لیے، اس خریدنے کے عمل کو پروڈکٹ سورسنگ کہتے ہیں۔ یہ پروڈکٹ فزیکل بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کسی مارکیٹ جا کر اسے خرید سکتے ہیں اور آن لائن بھی خرید سکتے ہو۔ آج جو ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے والے ہیں، کیا ایمیزون پر بیچنے کے لیے پروڈکٹ پاکستان سے بیچی جا سکتی ہے؟ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہم زیادہ تر پروڈکٹس علی بابا سے سورس کیوں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہم نے علی بابا پر سپلائر کیسے ڈھونڈنا ہے۔ اس کے بعد سپلائر کو کیسے چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم نے علی بابا سے پروڈکٹ سورس کرتے وقت کوالٹی کو کیسے یقینی بنانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے علی بابا پر پیمنٹ کیسی کرنی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں۔ بات کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے لیسن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں، کیا ایمیزون پر بیچنے کے لیے پروڈکٹ پاکستان سے بیچی جا سکتی ہے؟ جب ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں تو میں نے پروڈکٹ ہنٹنگ کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے جو میرے چینل پر موجود ہے اور جس کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ پروڈکٹ ہنٹنگ کرنے کے بعد بہت سارے پروڈکٹ آپ کو پاکستان سے نہیں ملتے، تو ایک یہی وجہ ہے آپ کو پاکستان سے نہیں بیچ سکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی پروڈکٹ فائنل کر لیتے ہو ایمیزون پر بیچنے کے لیے جو پاکستان میں دستیاب ہو، لیکن پاکستان سے ایمیزون کو پروڈکٹ بیچنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں کوئی تھرڈ پارٹی ایسی نہیں ہے جو آپ سے سامان اٹھا کر ایمیزون پہنچا دے۔ جب تک آپ امپورٹ یا ایکسپورٹ میں ایکسپرٹ نہ ہو تو آپ پاکستان سے ایمیزون پر سامان نہیں بیچ سکتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال آتا ہے کہ ہم زیادہ تر پروڈکٹ علی بابا سے ہی کیوں سورس کرتے ہیں۔ ہم زیادہ تر پروڈکٹس علی بابا سے ہی کیوں سورس کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی کہ علی بابا دنیا کے سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ ہم جتنے پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر پروڈکٹ علی بابا پر مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سپلائر دیکھتے ہیں تو کچھ سپلائر کے ساتھ ٹیکس انشورنس ہوتی ہے اور کچھ ویریفائڈ ہوتی ہے، یعنی یہ ایک سیف مارکیٹ پلیس ہے۔ یہاں پر آپ کے ساتھ اسکیم کرنے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔ آپ کا جو سپلائر ہوتا ہے اس سے آپ کہتے ہو کہ میرا جو سامان ہے وہ ڈائریکٹ ایمیزون ویئر ہاؤس بیچ دے، اور سارے کے سارے ٹیکسز اور ایمیزون ویئر ہاؤس بیچنا اس کے سر ہوتی ہے۔ آپ نے سادہ پیمنٹ دینی ہوتی ہے اور کوالٹی چیک کرنی ہوتی ہے اور پروڈکٹ ایمیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم زیادہ تر پروڈکٹ علی بابا سے ہی سورس کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ ہم نے علی بابا پر سپلائر کیسے ڈھونڈنا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم بات کریں گے سپلائر کو چیک کیسے کرتا ہے۔ سپلائر کو چیک کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں دیکھنی ہوگی۔ ایک تو یہ آپ کا سپلائر ٹریڈ انشورنس ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ آپ کا سپلائر ویریفائڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں ہم پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ٹریڈ انشورنس سپلائر سے وہ سپلائر ہوتا ہے جس کے پیمنٹ کی گارنٹی علی بابا خود لیتا ہے۔ آپ کو پروڈکٹ خراب ملے یا ٹوٹی ہوئی ملے تو علی بابا اس کو پیمنٹ نہیں کرتا اور آپ کو پیمنٹ واپس کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا سپلائر ویریفائڈ ہونا چاہیے۔ ویریفائڈ کیا ہوتا ہے؟ علی بابا کے پاس جب لوگ پروڈکٹ بیچنے کے لیے آتے ہیں تو علی بابا ان سے بہت سارے چیزیں پوچھتا ہے۔ آپ کی فیکٹری کہاں ہے اور آپ کے پاس کتنا سٹاف ہے اور پروڈکٹ کیسے بناتے ہو۔ تو یہ سارے ویریفیکیشن کے لیے علی بابا ایک تھرڈ پارٹی وہاں بیچتا ہے اور وہاں یہ سب کچھ خود دیکھتا ہے کہ یعنی وہاں کا آڈٹ کرتا ہے کہ یہ جو چیزیں اس نے کہی ہے وہ ہے بھی یا نہیں۔ جب یہ ساری چیزیں کنفرم ہو جاتی ہے تو اس کو ویریفائڈ کا ٹیگ دیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پچھلے سوال پر کہ ہم نے سپلائر کیسے ڈھونڈنا ہے۔
اب ڈھونڈنے سے کیا مراد ہے، ہم نے جو پروڈکٹ ہنٹنگ کی تھی اس میں جو پروڈکٹ فائنل کی، اس کے اگین اپنا سپلائر کیسے ڈھونڈنا ہے۔ سب سے پہلے آپ گوگل پر آئیں گے اور وہاں علی بابا لکھیں گے اور علی بابا کے ویب سائٹ پر آ جائیں گے۔ یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اکاؤنٹ بنانا ہے، تو یہاں پر جوائن فار فری پر کلک کریں گے۔ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا۔ آپ نے سب سے پہلے کنٹری سلیکٹ کرنی ہے، اس کے بعد ای میل اور اس کے بعد پاسورڈ سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد کنفرم پاسورڈ سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے کوئی کمپنی ہے تو اس کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہے۔ رجسٹر کرنے کے لیے آپ کے ای میل پر ویریفیکیشن آئے گا، آپ نے ویریفیکیشن کرنی ہے۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد آپ نے مائی پروفائل پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر جو آپ کو انٹرفیس نظر آ رہی ہے، آپ نے یہاں پر اپنی ساری کی ساری انفارمیشن دینی ہوتی ہے۔ ہم جو پروڈکٹ فائنل کرتے ہیں تو اس کا کی ورڈ آپ نے علی بابا پر سرچ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں سرچ کرتا ہوں کی چین۔ کی چین کے اگین بہت سارے ریزلٹ شو ہو گئے ہیں۔ یہاں پر جو باکس دیکھ رہے ہو، یہاں پر سپلائر دیکھنا ہے آپ نے۔ سب سے پہلے لکھا ہے ٹیک انشورنس، دوسرے نمبر پر لکھا ہے ویریفائڈ سپلائر۔ آپ نے ان دونوں پر کلک کرنا ہے۔ ان دونوں پر کلک کرو گے تو آپ کو جو ریزلٹ شو ہوگا وہ ویریفائڈ بھی ہوں گے اور ٹیک انشورنس بھی ہوں گے، جو پروڈکٹ آپ کو علی بابا پر شو ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی اور کنٹری سے سپلائر چاہیے تو آپ یہاں کنٹری کو بھی یہاں سلیکٹ کر سکتے ہو۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہو۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ فلٹر کر سکتے ہو، یعنی میری پروڈکٹ ایسی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر مجھے یہاں یہ والی پروڈکٹ مل جاتی ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں اور اس پروڈکٹ کا سپلائر ویریفائڈ بھی ہے اور ٹریڈ انشورنس بھی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے پروڈکٹ کا ڈیٹیل یہاں موجود ہے، تو ہم اس کو آرڈر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم 200 پیسز کا آرڈر کرتے ہیں۔ جیسے ہم آرڈر کریں گے تو یہ ہمیں کہے گا سینڈ انکوائری ناؤ۔ تو ہم سینڈ انکوائری ناؤ میں کیا کرتے ہیں، اپنی پروڈکٹ کا ڈیٹیل لکھتے ہیں، اس کا کلر اور سائز، اور آپ کوئی چینجز چاہیے تو وہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ سارے کے سارے ڈیٹیل یہاں پر لکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ اپنے پروڈکٹ کے فوٹوز بھی سینڈ کر سکتے ہو تاکہ آپ کے سپلائر کو صحیح سے پتہ لگے کہ پروڈکٹ بنانی کیسی ہے۔ آپ یہاں سے انکوائری سینڈ کر دیں گے اور یہاں پر آپ ان سے چیٹ بھی کر سکتے ہو اور اس کا پرائز بھی کم کر سکتے ہو تاکہ پروڈکٹ آپ کو کم سے کم ریٹ پر ملے، اور اسی طرح سے آپ ان سے ڈیل فائنل کر دیں گے۔ یہاں پر ہماری یہ بات مکمل ہوتی ہے کہ ہم نے سپلائر کیسے ڈھونڈنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے علی بابا سے پروڈکٹ سورس کرتے وقت کوالٹی کو کیسے یقینی بنانا ہے۔ سب سے پہلے آپ آرڈر کرتے وقت آپ 1 یا 2 عدد سیمپل آرڈر کرتے ہو، لیکن آپ کو سیمپل کے بھی پیسے دینے پڑیں گے۔ آپ نے سیمپل منگوا کر ان کو چیک کرنا ہے کہ یہ آپ کے پروڈکٹ کے معیار کے مطابق مکمل اترتا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی سبمٹ مکمل ہو جاتی ہے تو آپ ایک اور کام کرتے ہو، یہ ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی انسپیکشن کرواتے ہو۔ تھرڈ پارٹی انسپیکشن سے کیا ہوتا ہے، آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی یقینی ہو جاتی ہے۔ آپ 100% اپنے پروڈکٹ کی کوالٹی کو یقینی بنا سکتے ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال آتا ہے کہ ہم نے ایمیزون پر پیمنٹ کیسی کرنی ہے، تو پیمنٹ کرنے کا سادہ سا نظام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ٹیلی گرافڈ پیمنٹ کرتے ہیں، ہم ٹریڈ انشورنس کے اگین پیمنٹ کرتے ہیں، یعنی تو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پروڈکٹ سورسنگ کیسے کرتے ہیں۔ آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔